أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لَهُمْ ان سے آمنو کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لائے اور لوگ قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں ولیکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے. یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے ہیں. اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے رستے سے ہٹنے والے منافقین کے رستے پر ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشریح کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا رستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے رستے پر ہے یا منافقوں کے رستے پر. یہ علماء صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو بلکہ سمجھ لیں کہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنا. یہ خود بے وقوف ہیں کہنے والے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کی ایک مد بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ صحابی ایک مٹھی خیرات کرے اور عام کوئی بندہ پورا سونے کا پہاڑ خیرات کر دے صحابہ کو زیادہ ثواب نہیں ہوگا. تو ان کے برابر اعمال میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا مقام بلند و بالا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا. اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف دوستوں کی طرف تو پھر یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان سے بس یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے ظاہری یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں. اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے.
یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اس کا ترجمہ، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض ان کے منہ پر ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرر اور وہ بلا ہے اس کام میں۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف جائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہیں، اس کی تعبیروں سے ہرگز کان ان کی طرف نہ رکھو۔ راہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چگنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کے اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جسے نہایت چہتی ماں اگلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اور یہ کفار جب یہ اپنے دوستوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، اذا خلوا الی شیاطینہم، یعنی شیاطین سے مراد کفار ہیں، وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض ایک استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو، انہیں فساد انگیزی کے مواقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، منافقین صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے، بعد میں ان کا مذاق اڑاتے، تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر پھپتیاں کستے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضع قطع دے کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ کرام کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب